خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ سویڈن کی جو پارلیمنٹ ہے وہ جو قانون سازی کر رہی ہے امیگریشن کے حوالے سے، اس کی کیا تفصیل ہے اور کب کون سا جو ہے وہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس حوالے سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہوئی ہے کہ سویڈن کی یہ پارلیمنٹ کا آخری دور ہے ستمبر سے پہلے، اور حکومت چاہتی ہے کہ اس میں جو بھرپور قانون سازی کی جائے۔ اس میں ورک پرمٹ کا معاملہ بھی ہے، پرماننٹ ریزیڈنس کا بھی ہے، نیشنلٹی کا بھی ہے۔ تو وہ تمام ڈیٹس جو ہیں وہ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، جو لوگ ان فیز میں انتظار کر رہے ہیں یا مستقبل میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم ایک ایک کر کے ان جو تاریخیں ہیں اور وہ جو ٹاپکس ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ قانون سازی جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو جناب 18 مارچ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہونا ورک پرمٹ کی تنخواہ کے لیے، اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ 80% ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ اس کو بڑھا کے جو ہے وہ 90% کیا جائے۔ ویسے حکومت کی خواہش تھی کہ 100% کیا جائے، لیکن لبرل پارٹی نے اس کی مخالفت کی اور اس کے بعد یہ 90% تک چلی جائے گی، اور 90% ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر تقریباً 34,000 کے قریب چلی جائے گی، اور ہر سال جون میں جو ہے یہ تنخواہ جو ہے وہ نئی ہوا کرے گی، جب جیسے سویڈن میں اوسط تنخواہ بڑھتی ہے۔ تو یہ جناب 16 مارچ کو اس پہ بحث شروع ہو جائے گی، اور 18 مارچ کو اس پہ ووٹنگ ہوگی، یعنی 18 مارچ کو ڈیسیژن ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ تو جب ہوگا تو ظاہر ہے اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوسری اہم تاریخ جو ہے وہ 29 اپریل ہے، 29 اپریل، اور اس میں جو ریسرچرز اور پی ایچ ڈی طلبہ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سویڈن ان کے لیے پرکشش ہو اور وہ یہاں پہ رہ سکیں، اور اس میں تجویز یہ ہے کہ 3 سال کے بعد ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے۔ بہرحال یہ جناب 29 اپریل کو جب یہ بل اپروو ہوگا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ سیم ڈے آپ کو جو ہے اس سے آگاہ رکھ سکوں۔ اور 29 اپریل کو ہی سویڈن کی جو نیشنلٹی ہے، شہریت ہے، اس کے جو سخت قوانین ہیں اس کے حوالے سے بھی اس پہ بات ہونی ہے، اور اس میں پہلے تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں کہ رہائش کی مدت جو ہے وہ 5 سے 8 سال بڑھانے کی تجویز ہے۔ سویڈش لینگویج کا جو ٹیسٹ ہے وہ ضروری ہے، سویڈن کی سوسائٹی اور یہاں کے جو نظام ہے اس کے حوالے سے ٹیسٹ ہے، پھر سیلف سفیشنسی یعنی خود کفالت آپ کی آمدنی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال جناب یہ بھی 29 اپریل کو پارلیمنٹ میں جو ہے اس پہ فیصلہ ہونا ہے، اور جب یہ فیصلہ ہوگا تو آپ کی خدمت میں وہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ پیش کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد جناب 20 مئی کو ایک بڑا ہی اہم اور کہہ لیں کہ متنازع بل جو ہے اس پہ بات ہونی ہے، وہ ہے مستقل رہائش کا خاتمہ، یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، اور اس میں خصوصی طور پہ جو اسائلم سے لوگ آئیں گے یا جو لانگ ٹرم ریزیڈنسی رکھنے والے لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوں گے۔ تو حکومت نے ابھی تک اس کو شائع نہیں کیا، ابھی اس کی ڈیٹیلز کا نہیں علم اس میں کون کون سے لوگ ہوں گے، لیکن اگر یہ بل جو ہے وہ 20 مئی کو یہ پاس ہو گیا تو یہ سویڈن کی امیگریشن پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی کہ پرماننٹ ریزیڈنسی دینے سے انکار ہونا۔ تو ابھی آپ انتظار کریں، چونکہ ابھی ڈرافٹ بھی نہیں آیا، اور جب ڈرافٹ آئے گا اور جب بل 20 مئی کو اپروو ہوگا تو اس کی میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اور 20 مئی کو ہی ایک اور بل وہ بھی قطع متنازع ہے کہ جو دوہری شہریت رکھنے والے ہیں ان سے شہریت واپس لینے کی تجویز۔ تو اس میں جو ہے اگر فار ایگزامپل جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ڈول نیشنل اگر کوئی اس قسم کا جرم کرتا ہے تو اس کی نیشنلٹی منسوخ کر دی جائے اور پھر اس کو سویڈن سے جو ہے وہ نکالا جا سکے۔ تو یہ پہلے اس 20 مئی کو پارلیمنٹ اس پہ فیصلہ کرے گی۔ اگر یہ اپروو ہو گیا اور اس کے بعد پھر الیکشن ہونے 13 ستمبر کو، اور اس کے بعد اگلی پارلیمنٹ آنی ہے، اگر وہ بھی اپروو کر دے گی تو تب یہ پاس ہوگا، ادروائز یہ مشکل ہے، کیونکہ اس کو آئین میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اور سویڈن کا آئین جو ہے تبدیل کرنا خاصا مشکل ہے۔ اس کے بعد جناب 6 جون کو جو ہے وہ اگر کوئی کسی کا کنڈکٹ اچھا نہیں ہے، یہاں پہ غلط طرز زندگی ہے جس پہ کافی بات ہوئی ہے، مثلا کوئی نادہندہ ہے، اس نے بل نہیں جمع کرائے یا اس نے کچھ یہاں پہ جرم کیا ہے، تو اس میں پھر وہ یہ ہے کہ اس کا ریزیڈنس پرمٹ منسوخ کیا جا سکے یا مسترد کیا جا سکے، اور اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں شامل ہوں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو اس پہ جو ہے کافی بحث متوقع ہے،
اس کی ابھی تک اس کا بھی مکمل طور پہ ڈرافٹ ابھی اس طرح سے سامنے نہیں آیا، لیکن تو حکومت جس کی بنیاد پہ یہ پرماننٹ ریزیڈنسی ختم کرنا چاہتی ہے، یعنی وہ ٹرم اصطلاح، اس کی بھی ابھی تک صحیح طور پہ واضح تعریف نہیں آ سکی کہ گڈ کنڈکٹ سے مراد کیا ہے اور کیا چیز جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ بہرحال جناب 6 جون کو اس پہ ووٹنگ ہونی ہے، اور 6 جون کو ووٹنگ ہونے کے بعد یہ چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو یہ جناب ساری چیزیں جس میں یعنی ورک پرمٹ بھی ہے، پرماننٹ ریزیڈنسی بھی ہے، پی ایچ ڈی اسکالرس کے لیے بھی ہے، نیشنلٹی بھی ہے، اور باقی چیزیں بھی جو ڈول نیشنلٹی کا خاتمہ کہہ لیں ایک طرح سے، اس کو واپس لینا۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو مستقبل میں ایک تو سویڈن میں پرماننٹ ریزیڈنس لینا مشکل ہو جائے گا، نیشنلٹی کا عمل لمبا ہوگا اور اس میں کافی شرائط ہوں گی، اور ورک پرمٹ کی تنخواہ کافی بڑھ جائے گی، اور امیگریشن پہلے سے جو ہے وہ کافی سخت ہو جائے گی۔ تو یہ جناب تفصیلات ہیں جو ابھی پارلیمنٹ جو ہے وہ شروع کر رہی ہے مارچ سے۔ تو جو اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی یا جو ہی یہ بل پاس ہوں گے، قانون بنے گا، اور اس کی میں تفصیل آپ کو پیش کر دوں گا کہ وہ امپلیمنٹیشن کب سے ہوگی۔ جیسے جو نیشنلٹی والا قانون ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی اپروو ہو جائے تو پھر 6 جون سے لاگو کر دیا جائے، اور اس میں پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا وہ پچھلی اپلیکیشنز پہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑی بحث چل رہی ہے کہ یہ قانون پرانی درخواستوں پہ بھی ہونے چاہیے یا صرف نئے آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، جب یہ قانون پاس ہوں گے تو پھر سارا پتہ چل جائے گا، اور پھر میں آپ کی خدمت میں بھی تفصیلات پیش کر دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔